اگر کپڑے کے اوپر خون لگ جائے تو پھر کیا ان کپڑوں کے اندر نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ انسان کے جسم سے جو خون نکلتا ہے وہ خون ناپاک نہیں ہوتا. اس خون کے ناپاک ہونے کے لیے کوئی دلیل چاہیے، ورنہ اصل یہ ہے کہ انسان کا خون جو ہے وہ پاک ہے، انسان کا خون پاک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ خون جو ہے یہ انسان کے جسم کے اندر ایک بہت ہی اہم، بہت ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر خون جو ہے وہ پورے جسم کے اندر ایک ایسی چیز گردش کر رہی ہو پورے جسم کے اندر کہ جو ناپاک ہو. یہ ہو نہیں سکتا ہے. المؤمن لا ينجس، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا. تو ظاہری طور پر اگر مومن نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو نجاست نہیں لگے گی، تو اندرونی طور پر، باطنی طور پر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پورے جسم کے اندر، جسم کے ایک ایک حصے کے اندر ایک ایسی چیز گردش کر رہی ہو کہ جو ناپاک ہو. تو لہٰذا انسان کے جسم سے نکلنے والا جو خون ہوتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے نہ تو وضو ٹوٹتا ہے، اور نہ اس کی وجہ سے جسم ناپاک ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. ہاں اگر سبیلین سے اگر خون خارج ہوتا ہے، سبیلین سے مراد دو راستے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اپنی قضاء حاجت کے لیے، تو ان دو راستوں سے اگر خون نکلے گا تو وہ خون یقیناً ناپاک ہوگا. ورنہ اس کے علاوہ باقی کسی بھی جگہ سے، مثلا انسان کو نکسیر آتی ہے، نکسیر یعنی ناک سے خون نکلتا ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. اگر وہ انسان کے جسم پہ لگ جائے یا اس کے کپڑوں پہ لگ جائے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، جسم ناپاک نہیں ہوگا. اس کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ کئی صحابہ کرام جو ہیں وہ زخمی ہوئے، اللہ کے راستے میں زخمی ہوئے، لیکن اس حالت میں انہوں نے نماز بھی پڑھی. ان کے جسموں سے خون نکل رہا تھا، پھر بھی وہ نماز پڑھتے رہے. اگر خون ناپاک ہوتا تو پھر یقیناً ان کے لیے نماز پڑھنا درست نہ ہوتا اس حالت میں، جبکہ خون نکل رہا ہوتا یا خون ان کے کپڑوں پہ لگا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں کہ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور اسی دوران اس بدبخت انسان نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتلانہ حملہ کر دیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا، حالانکہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور پورا ان کا جو لباس ہے وہ خون و خون ہو گیا تھا، خون سے لبریز ہو گیا تھا ان کا لباس پورے کا پورا. لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا. اپنی جگہ پہ مصلی پہ اپنے ایک اور صحابی کو کھڑا کیا کہ وہ نماز مکمل کرائیں، لیکن انہوں نے بھی، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نماز مکمل کی. اگر تو جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں نماز جاری نہ رکھتے. اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں اس بات کے کہ انسان کے جسم سے نکلنے والا جو خون ہے یہ ناپاک نہیں ہوتا، سوائے سبیلین کے دو راستے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ان دو راستوں میں سے کسی ایک راستے سے اگر خون نکلے گا تو یقیناً وہ ناپاک ہوگا. واللہ اعلم.